دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی ٹانگیں کاٹ کر خود لگا لیتے ہیں اور اپنے قد کو بڑھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ منزلوں کی تلاش میں نکلے ہوئے لوگوں کو منزلیں ضرور ملتی ہیں، لیکن پہلے بہت بھٹکنا پڑتا ہے۔ حقیقت میں بھٹکے ہوئے لوگ وہ ہیں جو کبھی گھر سے ہی نہیں نکلے۔ اس دنیا میں اپنے ٹارگٹس اور مشن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ساتھ نہیں دیتا، بلکہ خود لڑنا پڑتا ہے اور اس کے لیے کچھ بڑا کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ دنیا میں لوگ باتیں کرنے والوں کو نہیں بلکہ کارنامے سر انجام دینے والوں کو یاد رکھتے ہیں۔ پہلے لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب آپ کو روکنے کے سبھی طریقے ناکام ہو جاتے ہیں پھر آپ کو پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاگل کون ہوتا ہے؟ پاگل وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی گالیوں کو تعلیم میں بدل دیتے ہیں، جیسا کہ میسی نے کیا۔ ہاں، میسی ایک مشہور اور معروف فٹ بالر جو میدان میں جب اترا تو ڈاکٹروں نے اسے دل کی مرض اور پاؤں کی بیماری کی وجہ سے انفٹ قرار دے دیا۔ یہ لڑکا نہیں کھیل سکتا، لیکن یہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ ہار کے بیٹھ گیا۔ اس میں اتنا زیادہ جنون تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر بن گیا۔ اس نے دل کے مرض کا علاج کروایا اور میدان میں اترا اور ایک دن فٹ بال کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ فٹ بال کے میدان میں اس نے ایک سے بڑھ کر ایک ریکارڈ قائم کیا اور اس لڑکے نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ آج میسی کا شمار دنیا کے بہترین فٹ بالرز میں سے ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے ہائیلی پیڈ ایتھلیٹ ہے۔ اگر میسی ڈاکٹروں کی بات کو سچ مان لیتا تو وہ بھی آج بڑا فٹ بالر نہ بن پاتا۔ میسی کو ڈاکٹروں سے زیادہ خود پر یقین تھا۔ اگر تمہیں بھی خود پر یقین ہے تو تم دنیا میں ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہو۔ یہ کام کر سکتے ہو جو صرف دنیا کے 1% لوگ کرتے ہیں۔ صرف 1 سال کو اپنے آپ کو بہتر بنانے پہ لگا دو، کچھ سیکھنے پہ لگا دو، اپنے آپ کو کامیاب بنانے پہ لگا دو، تب تم دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں شامل ہوگے اور تمہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو سمجھ آیا ہوگا کہ آج کے اس ویڈیو کے ٹاپک کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے کہ وہ کرو جو صرف 1% لوگ کرتے ہیں۔ ایک لڑکا کالج میں پڑھتا تھا اور گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ اپنے دادا اور دادی کے پاس گاؤں میں چلا گیا۔ یہ لڑکا کامیاب لوگوں کے بارے میں جاننے کی بڑی جستجو رکھتا تھا کہ کامیاب لوگ ایسا کیا کرتے ہیں جو باقی لوگ نہیں کر پاتے۔ تو یہی سوال اس نے اپنے بزرگ دادا سے کیا۔ اس نے اپنے دادا جی سے پوچھا، دادا جی، ہائی اچیور اور کامیاب لوگ ایسا کیا کرتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر پاتے؟ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ کامیاب اور ناکام لوگوں میں ایسا فرق کیوں ہے؟ دادا جی نے اس کی بات بڑے غور سے سنی اور انہوں نے کہا، او میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیاب لوگ ایسا کیا کرتے ہیں جو ناکام لوگ نہیں کر پاتے۔ دادا جی اسے لے کر بازار چلے گئے۔ بازار انہوں نے ایک ہی پودے کے 2 بیج خریدے اور یہ بیج گھر پہ لے آئے۔ ایک بیج کو گملے میں بو دیا اور ایک بیج کو گھر کے باہر کھیتوں میں اگا دیا۔ دادا نے لڑکے سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ کون سا پودا زیادہ بڑا ہوگا؟ لڑکے نے جواب دیا، مجھے لگتا ہے جو گھر میں گملے کے اندر بیج بویا گیا ہے وہ جلدی بڑا ہوگا، کیونکہ وہ باہر کی تیز دھوپ، گرمی اور موسم کی شدت سے محفوظ رہے گا، جبکہ باہر والا پودا ان سب سختیوں کی وجہ سے کمزور رہ جائے گا۔ دادا نے کہا، ٹھیک ہے، اب جب تم اگلی چھٹیوں میں ہمارے پاس ہوگے تب تمہیں میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا کہ کامیاب لوگ زندگی میں ایسا کیا کرتے ہیں کہ وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی وقت گزر گیا اور وہ اگلی چھٹیاں آ گئیں اور لڑکا اپنے دادا اور دادی کے پاس گاؤں میں آ گیا۔ تب اس نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا جی ان پودوں کا کیا بنا؟ دادا نے اس سے پہلے غور سے دیکھا اور پھر اسے پودے دکھانے کے لیے باہر لے گئے اور سب سے پہلے انہوں نے اس کو گملے والا پودا دکھایا جو ہرا بھرا بھی تھا اور بڑا بھی ہو چکا تھا۔ لڑکا خوش ہو کے بولا، دادا جی میں نے کہا تھا نا کہ یہ پودا، گملے والا پودا زیادہ گرو کرے گا، یہ زیادہ طاقتور بنے گا اور زیادہ بڑھے گا۔ پھر دادا جی نے اس سے مسکرا کے جواب دیا، آؤ چلو اب باہر چلتے ہیں، باہر والے پودے کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ باہر گئے، باہر لڑکا پودے کو دیکھ کے حیران رہ گیا، کیونکہ وہ ایک پودا نہیں تھا، وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ اس کی جڑیں دور دور تک پھیل چکی تھیں اور اس کا سایہ اپنے ارد گرد کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لڑکا حیران ہوا اور اس نے دادا جی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دادا جی نے
जवाब दिया। बाहर वाले पौधे के पास सिर्फ दो ऑप्शन थी, या तो वो मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करता और मर जाता, या बड़ा होकर आसमान की बुलंदियों को छूता। जबकि अंदर वाले पौधे के पास सिर्फ कंफर्ट जोन था और उसे कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता था। कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में अगर तुम्हारा मकसद बहुत बड़ा हो और ख्वाब भी दूसरों से बड़े हों तो तुम्हें बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। तो दुनिया में जितने भी हाई अचीवर्स हैं उनको अपनी कामयाबियों से पहले अपनी नाकामियों को देखा, खुशियों से पहले अपने दुखों को देखा, आसानियों से पहले मुश्किलात देखी। और अगर इन बातों को सच जानते हो तो फिर क्यों छोटी छोटी मुश्किलात पे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद क्यों घबरा जाते हो, क्यों गिव अप कर देते हो, क्यों मायूस हो जाते हो। इसलिए आप भी अब अगर हाई अचीवर बनना चाहते हैं, एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो खतरों से मत घबराएं। इस दुनिया का सामना करना होगा आपको। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तब तुम्हारे लिए कुछ भी हासिल करना नामुमकिन ही होगा। इसलिए डर डर कर जीना छोड़ दो, बल्कि अपने फुल पोटेंशियल के साथ, फुल एनर्जी के साथ और फुल स्किल्स के साथ काम करना शुरू करो, सीखो और ऐसा करते जो यहाँ तक कि आप हाई अचीवर बन जाओ और आपका शुमार उन 1% लोगों में हो जो दुनिया में ऐसा करते हैं जो कोई और नहीं करता। हिरन जब सुबह जागता है तो वो ये सोचता है अगर आज मैं दिल जान से नहीं भागूंगा तो मैं ज़िंदगी से हाथ धो बैठूंगा। और शेर भी जब सुबह जागता है वो भी ये सोचता है कि अगर आज मैं दिल जान से नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। अब चाहे हिरन हो, इंसान हो या शेर हो, उसको भागना है, अपनी कामयाबी के लिए भागना है, अपने ख्वाबों की तकमील के लिए भागना है, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए भागना है, अपने मिशंस और अपने टारगेट्स के लिए भागना है। सख्त मेहनत करनी है यहाँ तक कि वो अपने तमाम टारगेट्स और मिशन अचीव कर ले। अगर तुम अपने ख्वाबों के लिए नहीं भागते तो फिर तुम्हें किसी और के ख्वाबों के लिए भागना पड़ेगा, तुम्हें किसी और के मकसद के लिए लड़ना पड़ेगा, तुम्हें किसी और के मिशन पे चलना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें किसी और के लिए लड़ना पड़ेगा। वो कैसे? वो इस तरह, तुम्हें कोई मुलाजिम रख लेगा, तुम्हें कोई नौकर रख लेगा, तुम्हें कोई हायर कर लेगा, तुम्हें मामूली पैसे देकर अपने ख्वाब की तकमील के लिए भगाएगा, थकाएगा, लड़ाएगा और फिर आखिरकार उसके ख्वाब पूरे होंगे और आप एक मामूली सा मुआवजा लेकर अपने घर को रवाना हो जाओगे। इसलिए आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़े हो, आप शुरुआत पे हो या एक मंजे हुए पुराने खिलाड़ी हो, कोशिश तो आपको करनी होगी। बेशक आंखों में नींद क्यों ना हो, आप सो नहीं सकते जब तक आप कामयाब नहीं हो, आप अपनी नींदें पूरी नहीं कर सकते जब तक आप अपनी मंजिल पर ना पहुंचो, वरना आपके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, आपके ख्वाब कभी पाई तकमील तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अगर इंसान में हिम्मत हो, हौसला हो, जुनून हो, लगन हो, कोई काम भी नामुमकिन नहीं होता। जब भी तुम जिंदगी में हारने लगो तो ये ज़रूर सोचो अगर तुम हार गए तो कोई और जीत जाएगा। इंसान जब मायूस हो जाता है तो वो सोचता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, सब कुछ ख़त्म नहीं होता। कुदरत अगर एक दरवाज़ा बंद करती है तो कई और दरवाजे खोल देती है। इंसान को ज़िंदगी में कभी उकताना नहीं चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और अगर कभी आप अपने आप को अकेला महसूस करो, आप ये समझो कि आप अकेले हो गए हो, आपके सराउंडिंग के तमाम लोग आपके मुखालिफ हो चुके हैं, आपके साथ कोई नहीं खड़ा, तो उस वक़्त भी आप यही कहना अपने आप को, आप अकेला होकर भी काफ़ी हो, सबके ऊपर हावी हो और यूँ कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।